اب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی دوسری قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سے اس کی سلسلہ جاری ہوا تھا اور پہلا ایپیسوڈ شائع بھی ہو چکا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور جا کر کے دیکھیں۔ اس سورت کی آیات پر سرسری نظر ڈالنے سے از خود یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ یا اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل پر اگر نظر ڈالیں کہ علماء تفسیر نے قرآن کے مضامین کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے، اگر اجمالاً اس پر نظر ڈالیں گے۔ نمبر 1، تذکیر بآلاء اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بیان جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھیں، اور اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج اور ہواؤں اور بادلوں وغیرہ کا ذکر سب کچھ آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی کہ مخلوق کے ساتھ واقعات اور حوادث کا بیان۔ اس میں قصص الانبیاء اور نافرمانی کی بنا پر ہلاک شدہ قوموں کا ذکر شامل ہے، یعنی جن قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، انبیاء اکرام کے قصے، واقعات اور جو حادثات گزرے ہیں پہلے، اس کا تذکرہ بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ میں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی کہ موت کے بعد آخرت کے احوال کیا ہوں گے، اس میں اللہ کے یہاں باس پرس کیسے ہوگی، اور جنت و دوزخ کے سب احوال شامل ہیں۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے علم الاحکام، یعنی احکام شریعت، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت۔ یہ تینوں کا جو اس وقت، اس سے پہلے جو آپ سامنے تذکرہ ہوا، ابھی جو میں نے تذکرہ کیا، سب کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ ان کے ذکر سے انسان کو برضا و رغبت احکام شریعت کی بجا آوری پر آمادہ کیا جائے۔ یعنی ان تینوں چیزوں کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شریعت پر عمل کرے اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس پر عمل کرے۔ نمبر 5 آتا ہے علم المخاصمہ، یعنی گمراہ قوتوں کے عقائد باطلہ کا رد، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے جتنی بھی دین یا مذاہب یا پھر سماج و طبقات ہیں جو توحید پرست نہیں ہیں، بعض جو توحید پرست کہلاتے تو ہیں لیکن ان کے اندر شرک کے اعمال پائے جاتے ہیں، عقائد پائے جاتے ہیں، تو ان کا رد کرنا، یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے، اس سورت کی پہلی 3 آیت میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بار الرحمن الرحیم تک، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ اور رحمت کی وسعت کا ذکر ہے۔ وسعت یعنی اس کی کشادگی، اور یہ تذکیر بآلاء اللہ کے ذیل میں آتی ہے۔ اور جب آپ 4 آیت پر آئیں گے مالک یوم الدین پر، تو یہاں پر تذکیر بالموت کا ذکر ہے۔ اور 5ویں آیت پر آئیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو علم الاحکام کا نچوڑ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور 6 آیت پر آئیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا اور تعلق باللہ پر یہ آیت مشتمل ہے، اور یہ آیت علم الاحکام کے ذیل میں آتی ہے۔ اور 7ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک میں تذکیر بایام اللہ بھی ہے اور علم المخاصمہ بھی ہے، اس لحاظ سے
کہ یہ سورہ فی الواقع قرآن کی اجمالی فہرست ہے، یعنی کہ پورے قرآن کا نچوڑ صرف سورہ فاتحہ میں پیش کیا گیا ہے، اور اس ساری سورت کا خلاصہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شامل ہے، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں میں ساری کی سارے سورہ فاتحہ کا نچوڑ آ کر کے جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، اس سورہ کا نام الشفا اور الرقیہ بھی ہے، اور ان ناموں کی وجہ تسمیہ درج ذیل حدیث ہے، یعنی جو حدیث میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وجہ تسمیہ یعنی کہ اس سورہ کا نام شفا اور رقیہ کیوں پڑا، کیسے پڑا، وجہ تسمیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے، چونکہ وہاں پہ تھے وہ لوگ، اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹنے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں دینا قبول کر لیا۔ ایک صحابی یعنی خود ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا۔ چند ہی دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا، یعنی شفایاب ہو گیا۔ حسب وعدہ قبیلے کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، یعنی شک ہوا۔ صحابہ تو صحابہ تھے، لے تو لے لیا، لیکن ان کو تردد ہونے لگا، شش و پنج ہونے لگا کہ کیوں لیا، اور یہ لینا کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے کیا نہیں، جائز ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ بکریاں نہ لینا چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر بھی ہے، یعنی اس میں شفا بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے عوض میں اجرت لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اجرت لینے کے سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی تو ہے۔ یہ حدیث بخاری کتاب الطب والرق اور باب الرقی بفاتح الکتاب میں درج ہے۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی جو باتیں اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، اس حدیث سے وہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں جس کو جاننا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، بالخصوص ان دنوں میں جب کہ وسائل سفر محدود، سست رفتار اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور ملکی دستور یہ تھا کہ مہمانی سے انکار کو قتل کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اور نمبر دوسرا یہ کہ اگر دم کرنا یا جھاڑ پھونک کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، یا کم از کم دم جھاڑ کرنے والا شرکیہ یا محمل الفاظ نہ پڑے، جیسا کہ آج کل کے نوٹنکی نجومی بابا وغیرہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتے رہتے ہیں اور بڑبڑا کر کے وہ کمائی کر لیتے ہیں۔ یہ سب جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے ہی اس طرح کا جھاڑ پھونک ہو سکتا ہے۔ ضرورت مند لوگ جھاڑ پھونک کی اجرت بھی لے سکتے ہیں، اس کی اجرت بھی لے سکتے ہیں، اس حدیث سے معمول پڑتا ہے۔ رہا علی الاطلاق دم کرنا یا جھاڑ پھونک کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا، یا کھانے بنا کر یا محمل الفاظ سے تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گھول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسرے جگہ باندھنا، ایسے سب کاموں کی شریعت میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ایسے کاموں سے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں ناظرین پیغام فرقان کے ذہن میں قرآن کی آیات کی تفسیر کا یہ سلسلہ ضرور جاری رکھیں گے۔
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ملے، کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچے، اور اس کا سلسلہ ہم ٹوٹلی یہاں ختم کر دیتے ہیں تاکہ نیا سلسلہ جب شروع ہو تو وہاں نیا دیکھنے والا بھی انداز لگائے کہ وہ اس ایپیسوڈ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پیغام فرقان میں اور تفصیلات کے ساتھ آپ سے حاضری ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے پروگرام کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ لوگ استفادہ کر دیں اور دوسروں تک بھی ہمارے ان لنک کو شیئر کرنے کی زحمت اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو